والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ایسا نے آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ یوسف کی آیت نمبر 77 78 79 80 81 82 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صحیح بیان کرنے کی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب کا قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، وہ بولے، کون بولے؟ یہ جو بھائی آئے ہوئے تھے وہ کہنے لگے این یسرق، اس نے چوری کی ہے، فقد سرق، بے شک چوری کی تھی، اخ له من قبل، اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے۔ یوسف علیہ السلام سن رہے ہیں، وہ کہنے لگے جو اس نے چوری کی ہے بنیامین نے، اس سے پہلے کا ایک بھائی تھا یوسف، اس نے بھی چوری کی تھی۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام دل میں کہنے لگے، دل میں چھپا لیا اس بات کو، بولے نہیں۔ وَلَمْ يُبْدِهَا، اور نہ ظاہر کیا اسے ان پر، لَهُمْ، قال کہا، انتم شر مکانا، تم بری جگہ پر ہو، واللہ اعلم بما تصفون، اللہ خوب جانتا جو تم کہہ رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے کون چور ہے کون چور نہیں ہے۔ انہوں نے بات کر دی۔ وہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام جب چھوٹے سے تھے تو ان کی والدہ راحیلہ کا انتقال ہو گیا، تو آپ کو چھوٹے گود میں دودھ پی آپ کی پھوپھی لے گئی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیٹی یعقوب علیہ السلام کی بہن لے گئی۔ جب تھوڑے بڑے ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام لینے گئے، وہ ان سے بہت محبت کرتی تھی، انہیں پالا، دودھ پلایا، اپنے پاس رکھا۔ اب وہ ایسے رکھ بھی نہیں سکتی، یعقوب نے کہا میرا بیٹا مجھے تو میں لے کے جاؤں گا، مجھے یاد آ رہی ہے اس کی۔ تو انہوں نے کوئی ہیلا کرنے کے لیے کوئی تعویذ بھائی کو بدن سے چھپا دیا، باندھ دیا کپڑے میں۔ تو وہ کہنے لگی میری وہ چیز گم ہو گئی، میں ڈھونڈ رہی ہوں، کہاں چلے گی کہاں چلے گی کہاں چلے گی۔ دیکھا تو یوسف ظاہر کپڑے میں نکلی۔ وہ کہا، مفسر کہتے ہیں کہ دیکھو وہ آپ کے بیٹے نے یوسف نے چوری کی ہے۔ تو اس کے حوالے سے ان کو پتہ تھا، وہ بڑے تھے عمر میں، یہودا، شمون، ربائیل، یہ عمر میں بڑے تھے یوسف علیہ السلام سے۔ تو کہا ان کے بھائی نے بھی چوری کی تھی چھوٹے تھے جب، اور اس نے بھی چوری کر لی۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہنے لگی، اور اللہ جانتا ہے بہتر۔ فرمایا واللہ اعلم بما تصفون، اللہ خوب جانتا ہے جو بیان کر رہے ہیں۔ قالوا یا ایھا العزیز، وہ کہنے لگے اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، کہا کہ اس کا باپ جو ہے بہت بوڑھا ہے، فخذ احدنا مکانہ، اب یہ کریں ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، اس کو چھوڑ دو۔ انا نراک من المحسنین، آپ بڑے نیک ہیں، آپ محسن انسان ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا معاذ اللہ، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم پکڑ لیں مگر اس کو کہ ہم اسی کو رکھیں گے جس کے سامان میں وہ نکلے، پیالہ نکلا ہے، اور دوسرے کیسے رکھیں؟ انا اذا لظالمون، ورنہ ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما استيئسوا، جب وہ مایوس ہو گئے، منهم خلصوا نجیا، تو اس سے الگ جا کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ قال کبیرہم، جو ان کا بڑا بھائی تھا اس کا نام تھا شمون، الم تعلموا ان آباکم، کہا کہ تم جانتے ہو کہ ہمارے ابا نے، تمہارے باپ نے، قد اخذا، وعدہ لیا تھا، علیکم موثقاً، پکا وعدہ لیا تھا، من اللہ، اللہ گواہ بنا کر، ومن قبل، اس سے پہلے، مفرطتم فی یوسف، کہ تم یوسف سے زیادتی کر چکے ہو،
فلن ابرح الارض، وہ تمہیں یاد ہے، سو میں تو نہیں چھوڑوں گا اس زمین کو۔ شمون کہنے لگا میں تو اس زمین کو نہیں چھوڑوں گا جب تک لے کے نہیں جاؤں گا بھائی کو، حتیٰ یأذن لی، اجازت نہ دیں مجھے، ابھی او یحکم اللہ، اور فیصلہ فرمائے اللہ، وہو خیر الحاکمین، وہ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ شمون اتنا طاقتور تھا، یوسف علیہ السلام کو پتا تھا جب اس کو جلال غصہ آتا تھا اس کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے تھے، اکیلے نے پوری بستی کو قتل کر دیا تھا، اتنا طاقتور تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، آپ کے 2 بیٹے تھے، شادی ہو چکی تھی، آپ کے 2 بیٹے تھے، آپ نے کہا دیکھو یہ آپ کے چچا ہیں، یہ آپ کے چچا ہیں، بولا ان میں سے اس کے بال کھڑے ہونا، فوراً جا کے اس کے جسم پہ ہاتھ رکھ دینا۔ اب یہ تھا کہ جب اس خاندان میں سے کسی کو غصہ آتا تھا، شمون کو غصہ آتا تھا، اگر یعقوب کی اولاد میں سے کوئی اس پر ہاتھ رکھے غصہ ختم ہو جاتا تھا۔ اب شمون کو غصہ آ گیا، کہا کہ میں لے کر جاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، بھاگ کے جا کے چپ چاپ سے یوسف ایسے کر کے ہاتھ رکھ کر غصہ ختم ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگا، وہ چپ ہو کر بیٹھ گیا، وہ کہنے لگا یہاں یعقوب کی اولاد کہاں سے آ گئی؟ وہ حیران ہو گیا کہ یعقوب کی اولاد کہاں سے آ گئی، میرے پہ ہاتھ کس نے رکھ دیا، مجھے تو کوئی نظر بھی نہیں آیا، کون ہاتھ رکھ گیا؟ کوئی کسی بھائی نے بھی ہاتھ نہیں رکھا، کون سی؟ اب ان کو شک ہونے لگا، ہو نہ ہو یہ بادشاہ جو ہے یہ یوسف ہے، اب ان کو شک ہونے لگا، بولا ہمارے ہاتھ کس نے رکھا؟ اگر بچے نے رکھا تو کس کی اولاد تھی وہ؟ اب انہیں شک ہونے لگا۔ ارجعوا الی ابیکم، تم لوٹ جاؤ اپنے باپ کے پاس، فقالوا یا ابانا، پھر عرض کرو اپنے باپ سے، ان ابنک سرق، بلا شبہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، مگر جس کا ہمیں علم تھا وہ نہیں تھے ہم غیب کی نگرانی کرنے والا اور غیب کی نگرانی کرنے والا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اگر وہ کہیں، اگر آپ کا اعتبار نہ آئے تو پھر کیا کرنا کہ آپ دریافت کیجئے قریہ، بستی والوں سے، كُنَّا فِيهَا، جب وہ آئے تھے مال لینے کے لیے تو ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی آئے تھے، بستی والے، ہم بھی سامان لے کے آتے ہیں، ان کو بھی سامان دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا یقین نہ کریں تو ان بستی والوں سے پوچھ لیں آپ کہ کیا ہوا ہے وہاں۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، کہ جس سے ہم رہے پوچھنے اس قافلے سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں سچ ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا